بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأغاليط التي تقع بسبب المعنى. اغلوطة کی جمع یہ ہے اغالیط. اغلوطة کی جمع ان مغالطوں کے بیان میں، جمع ہے نا، ان مغالطوں کے بیان میں جو معنی کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں، یعنی جو مغالطے معنی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جو مغالطہ معنی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تو لفظ کی وجہ سے دکھایا تھا، یہاں کیا دکھا رہے ہیں؟ معنی کی وجہ سے. وہذا ایضا اقسام، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی معنی کی وجہ سے جو مغالطہ ہوتا ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. لأنها اما من جہت المادتی، اس لیے کہ یہ مغالطہ یا تو مادہ کی وجہ سے ہوگا، مادے میں کوئی خلل ہو گیا، یعنی قیاس جس مادے سے مرکب ہے، مثلا صغرا سے، کبرا سے، حد اوسط، اس میں کوئی خلل ہو گیا. اور من جہت صورتی، یا مادہ کی وجہ سے وہ مغالطہ نہ ہو بلکہ ہیئت کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، صورت کی وجہ سے، کہ قیاس کی شکل ہی جو ہے یہ فاسد ہے. اما التی من جہت المادہ، لیکن جو مغالطہ مادے کی وجہ سے ہوتا ہے، کما، اس کی مثال یہ ہے، کما یکون بحیث اذا رتب المعانی فیہ علی وجہ یکون صادقا لم یکن قیاسا، واذا رتب علی وجہ یکون قیاسا فیکون صادقا. مادے کی وجہ سے جو مغالطہ ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب معانی کو اس قیاس میں ایسے طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ وہ صادق ہو جائے تو وہ قیاس ہی نہ رہے. یعنی معنی کو ہم اس طور پر ترتیب دیں کہ وہ معنی صحیح ہو جائے تو وہ قیاس ہی نہ بنے، قیاس کی شکل ہی نہ بن سکے چار شکلوں میں سے. وَإِذَا رُتِّبَ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ قِيَاسًا، اور جب اس کو اس طور پر ترتیب دے دے کہ وہ قیاس بن جائے تو قیاس تو بن گیا، شکل اول دوم سو، مگر معنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. تو اگر ہم معنی کو صحیح کریں تو قیاس نہ بن پائے، قیاس اگر ہم صحیح کریں تو معنی صحیح نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ معنی کو اگر ہم صحیح طریقے پر نکالنا چاہیں تو قیاس نہ بن پائے، اگر ہم قیاس کی شکل صحیح بنانا چاہیں تو معنی صحیح نہ نکلے. اذا رتبہ، جیسے کہ وہ قیاس اس طور پر ہو کہ جب معانی کو اس قیاس میں اس طور پر ترتیب دیا جائے کہ یکون صادقاً کی معنی صادق اور صحیح نکلے، لم یکن قیاساً تو وہ قیاس ہی نہ رہے. وَإِذَا رُتِّبَ عَلَى وَجْهٍ، اور جب اس کو اس طور پر ترتیب دیا جائے کہ وہ قیاس ہو جائے، یعنی قیاس بن جائے، تو معنی ہی صادق نہ رہے. اس کی مثال آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ انسان ناطق یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو نہ کہتے ہیں. تو ناطق یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ذات ہے اور ناطق اس کا ایک ذاتی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے حیوان جو ہے وہ انسان کی حقیقت کی جنس ہے، ناطق اس کی کیا ہے؟ فصل ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ذات کے لیے، کس کے لیے؟ ذات کے لیے اس کا جو ذاتی ہوتا ہے، یعنی اس کا جو جز ہوتا ہے وہ ثابت ہوا کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور ذات کے لیے اس کا جو ذاتی ہے، اس کا جو جز ہے، ثابت ہونے کے لیے وہ جز علت نہیں بنتا ہے. کیا نہیں بنتا ہے؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں. کقولی کا، جیسے آپ یہ کہیں الانسان ناطق من حیث ہوا ناطق، انسان ناطق ہے کیونکہ وہ ناطق ہے. آپ بتاؤ انسان کی ذات کے لیے ناطق کو کیا کیا گیا ہے؟ ثابت نہ کیا گیا ہے. گویا ذات کے لیے اس کے ذاتی کا، ذات کے لیے اس کے جز کا ثبوت نہ کیا گیا ہے. اس میں الانسان ناطق، آپ یہ بتائیں
کیا انسان کی ذات کے لیے ناطق یعنی انسان کے ذاتی کا ثبوت یعنی انسان کی ذات کے لیے اس کے ذاتی یعنی ناطق کے ثابت ہونے کے لیے کیا یہ ذاتی علت ہے؟ یہ علت نہیں ہے۔ الانسان ناطق من حیث ہوا ناطق، یہ من حیث ہوا ناطق جو دیکھ رہے ہو یہ حیث تعلیلیہ ہے۔ انسان ناطق کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ناطق ہے۔ تو انسان کی ذات کے لیے اس کے ذاتی کے ثبوت کے لیے خود اس ذاتی کو کیا قرار دے دیا گیا ہے؟ علت نہ قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ انسان کی ذات کے لیے اس کے ذاتی کا ثبوت ہوتا ہے، مگر ذات کے لیے ذاتی کے ثبوت کے لیے وہ ذاتی علت نہیں ہوا کرتا ہے۔ ولا شیء من الناطق من حیث ہوا ناطق بحیوان، اور کوئی ناطق اس حیثیت سے کہ وہ ناطق ہے حیوان نہیں۔ کوئی ناطق اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ ناطق ہے، وہ حیوان نہیں۔ آپ یہ بتائیں ناطق جو ہے یہ انسان کی ذات کا کیا ہے؟ جز ہے کہ نہیں جز ہے؟ اور جب ناطق انسان کی ذات کا ایک جز ہے، ایک فصل ہے، تو حیوان اس کی جنس رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ جنس ثابت نہ رہے گی کہ جنس کا اس سے سلب کیا جائے گا۔ جب ناطق انسان کی ذات کا جز اور اس کی فصل واقع ہوگی تو ایسی صورت میں انسان کی ذات کا حیوان جو جنس ہے وہ جنس واقع رہے گی کہ جنس کا سلب کر دیا جائے گا۔ کبرا میں سلب کیا گیا کہ نہیں کیا گیا ہے؟ کیا کہا؟ کوئی ناطق اس حیثیت سے کہ وہ ناطق ہے وہ حیوان نہیں۔ تو اب جب ناطقن کو آپ گرا دو گے تو یہی نہ نکلے گا لا شیء من الانسان بحیوان، کوئی انسان حیوان نہیں۔ آپ یہ بتائیں حیوان انسان کی ذات کی جنس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ذات کے لیے اس کی جنس ثابت ہوتی ہے کہ ذات سے اس کی جنس مسلوب ہوتی ہے۔ خود فرما رہے ہیں اذ مع اعتبار قید من حیث ہوا ناطق، الانسان ناطق من حیث ہوا ناطق۔ یہاں من حیث ہوا ناطق ایک قید ہے کہ نہیں قید ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ من حیث ہوا ناطق کی قید کے اعتبار کے ساتھ یکذب الصغرى، یعنی صغرا اگر ہم یوں رکھیں الانسان ناطق من حیث ہوا ناطق، یعنی صغرا میں اگر ہم ناطق کی قید کا اعتبار کریں تو صغرا کاذب ہو جائے گا۔ کیوں صغرا کاذب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ انسان ایک ذات ہے، ناطق اس کا ایک ذاتی ہے۔ کسی ذات کے لیے ذاتی ثابت تو ہوا کرتا ہے، مگر ذاتی کے لیے ذاتی کا جب ثبوت ہوتا ہے تو وہ ذاتی وہ علت نہیں ہوا کرتی۔ اس میں علت قرار دیا گیا کہ نہیں قرار دیا گیا؟ من حیث ہوا ناطق، انسان کے لیے ناطق کے ثبوت کے لیے من حیث ہوا ناطق کو ذاتی کو علت قرار دیا گیا کہ نہیں قرار دیا گیا؟ تو اگر ہم صغرا میں من حیث ہوا ناطق کی قید کا اعتبار کریں تو صغرا کاذب ہو جائے گا۔ اس لیے کاذب ہو جائے گا کہ من حیث ہوا ناطق یہ علت ہے کس چیز کی؟ انسان کے لیے ناطق کے ثبوت کی، جبکہ انسان کے لیے ناطق کے ثبوت کی علت یہ ہے نہیں۔ ذات کے لیے ذاتی کا ثبوت ہوتا ہے اور ذات کے لیے ذاتی کے ثبوت کے لیے وہ خود ذاتی علت نہیں بنتی ہے۔ وَمَعَ حَذْفِهِ عَنْهَا، اور اگر ہم صغرا سے من حیث ہوا ناطق کی قید کو حذف کر دیں، بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم اس کو کیا کر دیں؟ حذف کر دیں تو اب صغرا کا معنی تو صحیح ہو جائے گا۔ الانسان ناطق صرف کہیں انسان ناطق ہے تو معنی کیا ہو گیا؟ کلو انسان ناطق۔ ہم نے حذف کر دیا، معنی تو صحیح ہو گیا، کیونکہ ذات کے لیے ذاتی کے ثبوت کے لیے وہ خود ذاتی علت نہیں ہے، معنی تو صحیح ہو گیا۔ مگر اب یہ قیاس ہی نہیں بنے گی، کیونکہ قیاس کے اندر حد اوسط کا تکرار نہ ضروری ہے۔ صغرا میں ناطق ہے اور کبرا میں ناطق من حیث ہوا ناطق ہے۔ جو فرماتے ہیں وَمَعَ حَذْفِهِ عَنْهَا، اور صغرا سے اگر اس قید کو حذف کر دے یکذب الکبرا تو کبرا کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ وَإِنْ حُذِفَ مِنَ الصُّغْرَى وَأُثْبِتَ فِي الْكُبْرَى، اور اگر صغرا سے حذف کر دیا جائے
کس سے حذف کر دیا جائے؟ صغرا سے حذف کر دیا جائے. وہ اس بتا فی الکبرا، من حیث ہوا ناطقون کی قید کے اعتبار کے ساتھ صغرا کاذب ہو جائے گا. اور اگر صغرا سے اس کو حذف کر دیا جائے، کس کو؟ یعنی اعتبار کریں تو صغرا کاذب ہو جائے گا. اور اگر صغرا سے اس قید کو حذف کر دیا جائے تو کبرا کاذب ہو جائے گا. اور اگر صغرا سے حذف کر دیا جائے اور کبرا میں رکھا جائے تو یلزم اختلال ہیئت قیاس، تو قیاس کی جو ہیئت ہے اس میں خلل لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صغرا کے اندر جو ہے وہ مطلق ہے اور اس میں مقید ہے. تو اب حد اوسط مقرر نہیں ہوگا کیونکہ وہاں حد اوسط ناطق ہے، یہاں ناطق من حیث ہوا ناطق ہے، وہاں مطلق، یہاں مقید. اب مشترک ہی نہیں، جب مشترک نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں حد اوسط مقرر نہ ہوگا. جب حد اوسط مقرر نہ ہوگا تو نتیجہ دے گا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر صغرا سے حذف کر دیں تو کبرا کیا ہو جائے گا؟ کاذب نہ ہو جائے گا. کیوں کاذب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اب یہ ہو گیا نا، لا شیء من الناطق من حیث ہوا ناطق بحیوان، کوئی ناطق اس حیثیت سے کہ وہ ناطق ہے وہ حیوان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر ناطق سے کیا کیا گیا؟ حیوانیت کا سلب نہ کیا گیا ہے. جبکہ ذات کے لیے جب کوئی فصل ثابت ہوتی ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس فصل کے ساتھ ساتھ اس کی جنس بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنس مسلوب ہوتی ہے. کسی بھی ذات کے لیے جب کوئی فصل کس کی ہوتی؟ جنس ہی کی نہ ہوتی ہے. تو ذات کے لیے جب کوئی فصل ثابت ہوگی تو اس فصل کے ساتھ ساتھ اس ذات کے لیے اس کی جنس بھی ثابت ہوگی. نہ یہ کہ اس جنس کی فصل ہی مسلوب ہوگی، کیونکہ فصل جو آتی ہے وہ کسی جنس کی نہ آتی ہے. ہم نے کہا انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا حیوان کو کہتے ہیں. تو حیوان بہت تھے. بعض میں کہ انسان جو حیوان کے اندر کیا تھا؟ وہ بالکل مبہم تھا. اور جب کہہ دیا ایسے حیوان کو کہتے ہیں جو ناطق ہو، تو اب انسان فصل کی قید نے انسان کو حیوان کے اور افراد سے فصل کر دیا، جدا کر دیا، ممتاز کر دیا کہ نہیں ممتاز کر دیا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ صغرا سے حذف کریں اور کبرا میں رکھیں تو قیاس ہی نہیں بن پائے گا. اس لیے کہ صغرا میں حد اوسط مطلق ہے اور کبرا میں مقید ہے. واصف ناطق ہے یا ناطق من حیث ہوا ناطق ہے. تو کہتے ہیں اگر صغرا سے حذف کیا جائے وہ اس بتا فی الکبرا اور کبرا میں اس کو رکھا جائے، یلزم اختلال ہیئت القیاس، تو قیاس کی جو ہیئت ہے، قیاس کی جو شکل ہے، اس میں خلل لازم آئے گا. خلل کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے وہاں مطلق، یہاں مقید، تو حد اوسط مقرر نہیں. جب مقرر نہ ہوگا تو نتیجہ دے گا نہیں. وَأَمَّا الَّتِي مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ، لیکن جو مغالطہ صورت کی وجہ سے ہو، فَكَمَا يَكُونُ، تو اس کی مثال جیسے کہ وہ قیاس ایک ایسی حیات پر ہو، ایسی صورت پر ہو، ایسی شکل پر ہو جو نتیجہ ہی نہ دے، نتیجہ ہی نہ دے. وَجَمِيعُ ذَلِكَ سُوءُ التَّعْلِيلِ، اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ قیاس کی غلط تالیف کی، غلط ترکیب کی وجہ سے. قیاس کی آپ نے صحیح ترکیب نہیں کی، اس کی تالیف و ترکیب آپ نے غلط کی. کقول القائل، جیسے قائل کا یہ کہنا، الزمان محیط بالحوادث، زمانہ حوادث کا احاطہ کرنے والا ہے. یعنی جو بھی حادثہ ہوتا ہے وہ کسی زمانے ہی کے اندر نہ ہوتا. کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی قضیہ ہوتا ہے تو کس میں؟ کسی زمانے میں نہ ہوتا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ تو زمانہ حوادث کا احاطہ کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ جو بھی حادثہ ہوگا وہ کسی نہ کسی زمانے کے اندر ہوگا، زمانے سے باہر نہیں نہ ہوگا. تو زمانہ حوادث کا کیا کر رہا ہے؟ احاطہ کر رہا ہے. کوئی لڑکا پیدا ہو رہا ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، کوئی چناؤ ہو رہا ہے، کوئی تعمیر ہو رہی ہے، بات میں کوئی خطاب ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو کسی نہ کسی زمانے میں نہ ہو رہا. سب وہ زمانہ اس کو کیچ نہ کرتا رہتا ہے. اس وقت ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا.
آپ کی 7 گھنٹیاں ہیں تو ہر گھنٹی ایک زمانے کے اندر ایک ٹائم میں ایک وقت میں نہ ہوتی ہے. آپ کا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب کچھ ایک وقت میں نہ ہوتا ہے. تو زمانہ حوادث کا کیا کرنے والا ہے؟ احاطہ کرنے والا ہے. یعنی زمانے سے کوئی حادثہ کوئی واقعہ خارج نہیں ہے. وَالْفَلَكُ مُحِيطٌ بِهَا أَيْضًا، اور فلک بھی حوادث کا کیا کرنے والا ہے؟ احاطہ کرنے والا ہے. تو اب محیطم بالحوادث، محیطم بہا اے محیطم بالحوادث، محیطم بہا نہ کہا. یہاں دیکھو حد اوسط کہاں پر ہے؟ وہ محمول کی جگہ پر دونوں میں رہا. الزمان محیطم بالحوادث والفلک محیطم بالحوادث. محمول کی جگہ پر نہ حد اوسط ہے، یہ شکل دوم ہے. یہ کیا ہے؟ شکل دوم ہے. اور جب محیطم بالحوادث گر گیا تو نتیجہ کیا دے گا؟ الزمان هو الفلک. زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ فلک کا نام ہے. حالانکہ زمانہ فلک کا نام ہے. زمانہ فلک کا نام ہے. کہتے ہیں وَهُوَ شَكْلٌ ثَانٍ، یہ قیاس کی شکل ثانی ہے. یہ قیاس کی کیا ہے؟ شکل ثانی ہے. یہ نتیجہ کیوں غلط نکلا؟ یہ نتیجہ کیوں غلط نکلا؟ من سوء التالیف، قیاس کی آپ نے ترکیب صحیح نہیں کی. اس لیے کہ قیاس کی شکل دوم میں ایجاب صغریٰ، وہ کلیت کبریٰ اور اختلاف المقدمتین بالایجاب والسلب نہ ضروری ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اختلاف ہے ایجاب و سلب میں، دونوں نہ موجبہ ہیں. کہتے ہیں وقت فاتح فیہ شرط، اس حال میں کہ اس شکل ثانی میں اس کی ایک شرط یعنی اختلاف مقدمتین ایجاباً و سلباً یہ فوت ہے کہ نہیں فوت ہے؟ لکونہما موجبتین ہونا، اس لیے کہ دونوں یہاں پر صغریٰ و کبریٰ موجبہ ہیں کہ نہیں موجبہ ہیں. نتیجہ دے گا؟ نتیجہ صحیح دے گا؟ تو فرما رہے ہیں یہ صورت کی وجہ سے ہوا کہ اپنی قیاس کی جو صورت تھی، حیت ہی جو ہے وہ آپ نے غلط طریقے سے مرتب کی کہ اس کے اندر ایجاب اور سلب میں دونوں مقدموں کا اختلاف ہونا چاہیے. یہاں پر اختلاف ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وَالْآنَ نَذْكُرُ بَعْضَ الْمُغَالَطَاتِ الَّتِي سَبَبُ وُقُوعِهَا فَسَادُ الصُّورَةِ. اب ہم کچھ ایسے مغالطے ذکر کریں گے جن مغالطوں کے وقوع کا سبب صورت کا فساد ہے. کس کا فساد ہے؟ مادے کا نہیں بلکہ صورت کا. تو ہم کہتے ہیں من المغالطات السوریہ، مغالطات سوریہ یعنی جو مغالطہ صورت کی وجہ سے ہو ان میں سے ایک مصادرہ علی المطلوب ہے. کیا ہے؟ مصادرہ علی المطلوب بولتے ہیں کہ جو دعویٰ ہے اسی کو دلیل بنا دو، یا دعویٰ کو دلیل کا جز بنا دو. جو دعویٰ ہے وہی دلیل بن جائے، یا جو دعویٰ ہے وہی دلیل کا جز بن جائے. دعویٰ اور ہے دلیل اور ہے. آپ نے دعویٰ ہی کو دلیل بنا دیا یا دعویٰ کو دلیل کا جز بنا دیا تو اب فساد ہوگا کہ نہیں فساد ہوگا؟ اس کی مثال جیسے زید انسان، زید انسان ہے، یہ ایک دعویٰ ہے کہ نہیں دعویٰ ہے؟ کیوں زید انسان ہے؟ لِأَنَّهُ بَشَرٌ، لِأَنَّ زَيْدًا بَشَرٌ، اس لیے کہ زید کیا ہے؟ بشر ہے. تو چاہے زید انسان کہو اور چاہے زید بشر کہو ایک ہی بات نہ ہے، ایک ہی بات نہ ہے. اس لیے کہ زید بشر ہے، وَكُلُّ بَشَرٍ انسان، اور ہر بشر کیا ہے؟ انسان ہے. نتیجہ کیا دے گا؟ زید انسان ہے. آپ یہاں پر دیکھو لِأَنَّهُ بَشَرٌ، یہ جو صغرا ہے یہ معنی میں کس کے ہے؟ وہ زید بشر کے، زید انسان کے نہ ہے. صرف لفظ نہ بدلا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے کہ نہیں ایک ہے. آپ نے اسی دعویٰ کو کیا بنا دیا؟ دلیل کا جز بنا دیا. دلیل کا یعنی جو دعویٰ تھا خود دعویٰ دلیل کا کیا بن گیا؟ جز بن گیا. تو اب دعویٰ موقوف تھا کس کے اوپر؟ دلیل کے اوپر نا. دعویٰ کس پر موقوف تھا؟ دلیل پر. اب جب دلیل، دعویٰ موقوف تھا دلیل کے اوپر، بات نہیں ذہن میں آ گئی، اور دلیل کا جز جب وہ خود بن گیا تو یہ اس پر موقوف ہو گیا اور یہ اس پر کیا ہو گیا؟ موقوف ہو گیا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بھائی دعویٰ موقوف کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟
دلیل پر نہ موقوف ہوتا ہے، دلیل ہی سے نہ ثابت ہوتا ہے، تو وہی شے کیا بن گئی؟ دعویٰ موقوف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اس کو دلیل کا جز بنا دیا تو جو چیز موقوف تھی اب وہی موقوف علیہ نہ بن گئی. وہی کیا بن گئی؟ بھائی دعویٰ تو موقوف تھا، اب آپ نے اسی دعویٰ کو دلیل کا جز کر دیا تو جو دلیل موقوف علیہ نہ ہوتی ہے، تب دعویٰ موقوف تھا پہلے، اب وہی دعویٰ کیا بن گیا؟ موقوف علیہ نہ بن گیا. تو ایک ہی شے موقوف اور موقوف علیہ دونوں ہو، ایسا ہوگا؟ وہی شے موقوف بھی ہو اور وہی شے موقوف علیہ بھی ہو. موقوف اور ہوتا ہے اور موقوف علیہ اور ہوتا ہے. وَمِنْهَا اے من المغالطات السوریہ، مغالطات سوریہ میں سے ایک اخذ ما بالعرض مکانہ ما بالذات. کوئی چیز کسی چیز کی بالعرض صفت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی چیز کسی کی بالعرض صفت ہے، اس کو آپ کیا بنا دیں؟ اس کی بالذات صفت بنا دیں تو بھی غلطی ہو جائے گی. ایک آدمی کشتی میں بیٹھا ہے تو کشتی کے ساتھ حرکت قائم ہے کہ کشتی میں بیٹھنے والے کی حرکت قائم ہے؟ کشتی میں جو آدمی بیٹھتا ہے تو کشتی حرکت کرتی ہے کہ اس میں بیٹھنے والا حرکت کرتا ہے؟ بھائی بیٹھنے والا تو اپنی سیٹ پر بیٹھا نہ ہے. ہوائی جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں، ہوائی جہاز اڑتا ہے تو اڑنا یہ ہوائی جہاز کا پایا گیا کہ آپ کا اڑنا پایا گیا؟ آپ تو اپنی سیٹ پر ایک جگہ بیٹھے نہ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حرکت بالذات، حرکت حقیقتاً یہ کشتی کے ساتھ قائم ہے، اور بیٹھنے والے کو جو کہہ دیا جاتا ہے وہ بالعرض کہہ دیا جاتا ہے، وہ بالذات نہیں. اب دیکھو یہ جب سمجھ گئے بالعرض کس کو بولتے ہیں اور بالذات کس کو بولتے ہیں. یہ حرکت بالذات کشتی کی صفت ہے، ٹرین کی صفت ہے، بس کی صفت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اس میں جو بیٹھا ہے، جو سوار ہے، اس کی حرکت بالذات نہیں بلکہ بالعرض ہے. تو جو چیز بالعرض ہے اس کو بالذات کی جگہ لے لینا. جیسے الجالس فی السفینۃ متحرک، کشتی میں بیٹھنے والا انسان کیا ہے؟ متحرک ہے. یہاں پر متحرک کیا ہے؟ بالعرض نہ ہے؟ یہاں متحرک کیا ہے؟ بالعرض ہے. اب آپ نے یہ کہا کل متحرک لا یثبت فی موضع، اور جو متحرک ہوتا ہے وہ ایک مقام میں ثابت نہیں رہتا ہے. جو متحرک ہوتا ہے ایک مقام میں ثابت نہیں رہتا ہے. اب یہ بتاؤ جو متحرک ایک مقام میں ثابت نہیں رہتا ہے وہ کون سا متحرک ہے؟ بالذات نا؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ مگر جو بالعرض متحرک ہوگا وہ ایک مقام میں ثابت رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بات ہماری نہیں سمجھ رہے ہو بھائی. متحرک بالذات جو ہوگا وہ نہ ایک جگہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ چلتا رہتا ہے. مگر متحرک بالعرض تو ایک مقام پر رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ اب آپ نے یہ کہا کشتی میں بیٹھنے والا انسان متحرک ہے، اور کوئی متحرک ایک مقام میں ثابت نہیں رہتا ہے. تو جو متحرک ایک مقام میں ثابت نہیں رہتا وہ کون سا متحرک ہے؟ بالذات نہ ہے، کیونکہ بالعرض والا تو اپنے مقام میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے کہ اس کی اپنی سیٹ سے اسے کھسکتا رہتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کشتی میں بیٹھنے والا انسان ایک مقام میں ثابت نہیں ہے. یہی نہ نکلے گا؟ یہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ جو چیز بالعرض تھی، بات نہیں ذہن میں آ گئی، اس کو آپ نے بالذات کی جگہ لے لیا. اگر آپ یہ کہتے ہو کشتی میں بیٹھنے والا انسان کیا متحرک بالعرض ہے، اور کوئی متحرک بالعرض جو ہے ایک مقام میں ثابت نہیں رہتا، تو یہیں سے یہ غلط ہو گیا. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہیں سے یہ غلط ہوا. یہ جو آپ نے کہا کوئی متحرک ایک مقام میں ثابت نہیں رہتا ہے بالذات کی نہ ہے.
اگر آپ اس کو بالعرض مانتے تو یہ خود ہی غلط ہو جاتا، کیونکہ ہر متحرک بالعرض اپنی جگہ پر کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ وَمِنْهَا، انہی مغالطات سوریہ میں سے ایک یہ ہے کہ حد اوسط پورے طور پر مقرر نہ ہو۔ حد اوسط مقرر تو ہے مگر اس کا ایک جز آپ نے مقرر کیا، ایک جز مقرر نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے الانسان لہ شعر، انسان کے کیا ہیں؟ بال ہیں۔ انسان کے کیا ہیں؟ انسان کے بال ہیں کہ نہیں بال ہیں؟ وَكُلُّ شَعْرٍ، اب یہی دیکھو لہو شعر نہ یہاں پر ہے محمول، یہ نا الانسان مبتدا اور لہو شعر، یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تب نہ یہ خبر بنے گی الانسانوں کی، محمول بنے گی، محمول لہو شعر نہ ہے تو آپ کو کلو ما لہو شعر کہنا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ کلو شعر ینبت، انسان کے بال ہیں اور ہر بال اگتا ہے، نتیجہ کیا دے گا؟ الانسان ینبت، انسان اگتا ہے۔ انسان اگتا ہے، یہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ یہ کیوں غلط ہوا؟ اس لیے کہ لہو شعر، یہ جو حد اوسط تھا یہ پورا مقرر نہیں ہوا، خالی کلو شعر کہا نا، یہ نہیں کہا کلو ما لہو شعر۔ بازی میں آگے فَإِنَّ الْأَوْسَطَ لَهُ شَعْرٌ، کیونکہ حد اوسط صرف شعر نہیں ہے، جبکہ کبرا میں خالی شعر کو آپ نے بنا دیا کلو شعر کا۔ حد اوسط لہو شعر ہے، وَلَمْ يُجْعَلْ بِتَمَامِهِ موضوع الکبرا، جب لہو شعر ہے تو بتمامہ لہو شعر کو کبرا کا موضوع نہیں نہ بنایا آپ نے، خالی کلو شعر نہ آپ نے کہا، تبھی نہ نتیجہ نکالا الانسان ینبت۔ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْسَطُ مُتَشَابِهًا فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ، انہی مغالطات سوریہ میں سے ایک یہ ہے کہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں کے اندر یکساں نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ہاں، متشابہ نہ ہو، مثلا ایک میں بالقوہ ہے اور ایک میں بالفعل ہے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں سمجھ آگے؟ کیوں متشابہ نہیں ہے دونوں مقدمے ملے؟ اختلافی بالقوت والفعل، اس لیے کہ وہ حد اوسط قوت اور فعل کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر صغرا میں بالفعل ہے تو یہاں بھی بالفعل، وہاں بالقوہ تو یہاں بالقوہ، وہاں بالقوہ ہے یہاں بالفعل ہے، بالقوہ اور صفت ہے بالفعل اور صفت ہے۔ اس ہم لوگ جو ہے نائم بالقوہ ہے، نائم بالفعل نہیں ہے۔ بات سمجھ گئی؟ مستيقظ بالفعل ہیں اور نائم بالقوہ ہیں، دونوں الگ الگ صفتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب دیکھو آپ، جیسے کسی نے کہا الساکت متکلم، الساکت، ایک آدمی چپ بیٹھا ہے تو ہم نے کہا الساکت متکلم، جو آدمی ساکت ہے خاموش ہے وہ متکلم، وہ متکلم بالفعل ہے، متکلم بالفعل ہے، کیا کہو گے؟ متکلم بالقوہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے المستيقظ نائم، المستيقظ، ہر مستيقظ نائم ہے، کیا مطلب؟ یعنی بیدار اسی کو نہ کہیں گے جس کے پاس نوم کی قوت ہوگی، یا نائم اسی کو نہ کہیں گے جس میں اندر بیدار ہونے کی قوت ہوگی۔ دیوار کو کچھ تھوڑو کوئی مستيقظ یا نائم کہے گا، تو ساکت کون کہلائے گا؟ جو متکلم ہوگا وہی نا۔ تو الساکت متکلم کا معنی کیا ہے؟ الساکت متکلم بالقوہ، ہر خاموش انسان متکلم بالقوہ ہے، یہاں متکلم بالقوہ ہے نا۔ کبرا دیکھو والمتکلم لیس بساکت، اور متکلم سے مراد یہاں متکلم بالفعل، جو بالفعل متکلم ہوگا وہ ساکت ہوگا، اور متکلم ساکت نہیں تو نتیجہ کیا دے گا؟ متکلم متکلم گر گیا، الساکت لیس بساکت، یہ سلب الشیء النفسی نہ ہو گیا کہ خاموش آدمی خاموش نہیں، یہ کیوں ہو گیا سلب الشیء النفسی؟ اس لیے کہ صغرا میں جو متکلم حد اوسط ہے وہ بالقوہ ہے، اور کبرا کے اندر کیا ہے؟ بالفعل ہے، دونوں الگ الگ نہ ہو گئے، تو یہاں پر حد اوسط دونوں مقدموں میں متشابہ نہیں ہے۔
یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے غلطی ہو سکتی ہے، کہاں کہاں سے آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ کو غلطی میں ڈالا جا سکتا ہے، کہاں کہاں سے آپ لغزش کھا سکتے ہیں، ٹھوکر لگ سکتی ہے، وہ ایسے ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، کچھ اپنے دماغ سے آپ اس چیز کو عکس کر لیں گے۔ وَمِنْهَا اخْتِلَالُ التَّرْكِيبِ بِسَبَبِ شَكٍّ وَقَعَ بِأَنَّ الْقَيْدَ مِنَ الْمَوْضُوعِ أَوْ مِنَ الْمَحْمُولِ، اور انہی مغالطات سوریہ میں سے ایک یہ ہے کہ قیاس کی ترکیب میں خلل پیدا ہو گیا اس شک کی وجہ سے کہ قید جو ہے وہ موضوع کا جز ہے یا محمول کا جز ہے۔ قید کس کا جز ہے؟ موضوع کا جز ہے یا؟ ظاہر سی بات ہے اگر محمول کا جز ہوگا تو اس کو ہم اگر شکل اول ہے تو حد اوسط میں بھی اس کو مقرر کریں گے، اور اگر موضوع کا وہ جز ہے تو حد اوسط وہ محمول میں مقرر نہیں نہ ہوگا، اس کا جز نہیں نہ بنے گا۔ کقولہم، جیسے منطقیوں کا یہ قول، الانسان وحدہ واحق، یہاں وحدہ جو ہے یہ انسان کا حال ہے یا یہ کہ ضاحکن کا یہ ہے؟ اگر الانسان وحدہ ضاحکن کو تو مانا ہوگا وحدہ انسان کے ساتھ ہو تو صرف انسان ضاحک ہے، تو محمول کا جز نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ گئے؟ اور اگر آپ وحدہ کو ضاحکن کے ساتھ رکھو تو مانا ہوگا انسان کیا ہے؟ صرف ضاحک ہے، یہ نہ مانا ہوگا۔ الانسان وحدہ ضاحکن وکل ضاحکن حیوان، اور ہر ضاحک کیا ہے؟ حیوان ہے، نتیجہ دے گا الانسان وحدہ حیوان، انسان صرف کیا ہے؟ حیوان۔ یہاں پر غلطی کیوں ہو رہی؟ خود بتاتے ہیں، الغلط انما، بھائی انسان ہی حیوان ہے، حیوان بہت سے نہ ہیں، صرف انسان حیوان ہے۔ الغلط انما نشأ من توہم ان لفظۃ وحدہ جزء من الموضوع، یہ غلطی صرف اس وہم سے پیدا ہوئی کہ لفظ وحدہ یہ موضوع کا کیا ہے؟ جز ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اسے جز بنا دیا جاتا محمول کا اور یوں کہا جاتا الانسان ہوا وحدہ ضاحک، انسان صرف ضاحک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وکل ما ہوا وحدہ ضاحک، اور جو صرف ضاحک ہے وہ حیوان ہے، تو نتیجہ کیا ہو جاتا؟ صحیح ہوتا۔ لأنہا، اس لیے کہ نتیجہ اس وقت کیا نکلا؟ الانسان حیوان، انسان کیا ہے؟ یہ نہیں نہ ہے کہ صرف انسان ہی حیوان ہے۔ فالغلط فی هذا المثال بسبب سوء اعتبار الحمل، تو اس مثال میں غلطی حمل کا غلط اعتبار کرنے کی